بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں آج آپ کے سامنے ایک ایشو رکھنے جا رہا ہوں. اس کا تعلق بیسیکلی سپریم کورٹ سے ہے, اس کا تعلق ججز کے ساتھ ہے, اور اس کا وہ آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا. یہ ایکسکلوسیو ڈاکومنٹس ہیں اور ان میں بیسیکلی جو مقصد دکھانے کا وہ یہ ہے کہ جس طرح سے پرکس اینڈ پریویلیجز, مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی سپریم کورٹ کے جو جج حضرات ہیں ان کی ماشاءاللہ سیلریز بہت اچھی ہیں. نہ صرف ان کی بلکہ جتنے بھی امپلائیز ہیں سپریم کورٹ کے ان کی 2-3 گنا عام سرکاری افسروں سے سیلریز زیادہ ہیں. اسی لحاظ سے جو ہائی کورٹس کے بھی جو ججز ہیں اور ان کے امپلائیز ہیں, پلس جو عام ڈسٹرکٹ کورٹس کے ججز ہوتے ہیں ان کے بھی اسی طریقے سے جو سیلریز ہیں, تنخواہیں ہیں, وہ عام ملازمین سے, سرکاری ملازمین سے بہت زیادہ ہیں. ان حالات میں آپ چونکہ ملک کے بھی آپ حالات دیکھ رہے ہوتے ہیں, پاکستان کی فائنینشیل سچویشن کس قسم کی ہے. ہم نے بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے. انٹرنل جو ہمارے قرضہ ہے وہ بھی ٹریلینز میں جاتا ہے. مطلب ہے کہ 45,000 ارب روپیہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر قرضہ اس وقت ایز آف ٹوڈے, اس سے زیادہ بلکہ قرضہ پاکستان کے اوپر چڑھا ہوا ہے. جو ٹوٹل ڈیٹس اینڈ لائبلٹیز ہیں پاکستان کے اوپر. اچھا, ان سب حالات کے باوجود میں آپ کو جو سناؤں گا آپ حیران ہوں گے کہ کس طریقے سے مزید سہولتیں لی جاتی ہیں. اور اگر فرض کریں کہ عدلیہ کی طرف سے بھی, اور وہ بھی عدالت عظمیٰ کی طرف سے, اور وہ بھی ان کے بھی جو سب سے بڑے جج ہوں چیف جسٹس, اگر ان کی طرف سے اس قسم کے اقدامات کیے جائیں اور ان کو سپورٹ کرے سپریم کورٹ, تو صرف میرا کویشچن ہے یہ کہ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. میں کنٹمپٹ نہیں کرنا چاہ رہا, میں کنٹمپٹ ظاہر ہے میں بڑے, لیکن یہ ہے کہ اس ایشو کے اوپر میرا مقصد یہ ہے ہائی لائٹ کرنے کا کہ اس اسپیکٹ کے اوپر سپریم کورٹ کو, سپیریئر جوڈیشری کو, بلکہ سپریم کورٹ کو سوچنا چاہیے. اس وقت کے جو چیف جسٹس ہیں یا دوسرے جج حضرات ہیں ان کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے کہ کیا اس طرح سے چیزیں چلنی چاہیے کہ نہیں چلنی چاہیے. اب میرے پاس جو ڈاکومنٹ ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ پرائم منسٹر سمری ہے پرائم منسٹر کے لیے, اور یہ ہے 2018 میں یہ اس وقت ایک سمری موو کی تھی لا منسٹری نے پرائم منسٹر کے لیے. اور یہ وزیر اعظم عمران خان کے آنے سے کوئی 1-2 دن پہلے سمری موو کی گئی, لیکن جس وقت وہ آئے تو فیصلہ جو بھی ہوا اس ایشو کے اوپر وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران ہی ہوا. اچھا, اس میں یہ ہوا کہ 7 جولائی 2018 کو ثاقب نثار صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے, تو انہوں نے ایک فل کورٹ میٹنگ بلائی. آپ دیکھیں کہ فل کورٹ میٹنگ بلائی چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب نے, اور اس کے سامنے مسئلہ کیا رکھا اور اس میں اس کا ڈیسیژن کیا ہوا. اچھا, اس کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ جو چیف جسٹس ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے جو بھی پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں وہ میں ابھی آپ کو سناؤں گا جو فائنانس منسٹری کی سمری میں موجود ہیں, کہ جی اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری BS16 کا بھی مہیا کیا جائے تاکہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو اگر کوئی کام ہو یا فیسیلیٹیشن ہو تو یہ فیسیلیٹیشن بھی چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد مل سکے. اچھا, یہ ان کی طرف سے فل کورٹ کی طرف کا ایک ڈیسیژن تھا یا آرڈر تھا, واٹ ایور جو بھی آپ کر لیں, لیکن یہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہوتا ہے. سو یہ ٹوٹل حکومت کی, کیونکہ یہ جتنے بھی پرکس اینڈ پریویلیجز ہوتے ہیں, پینشن اور جو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, یہ ایک پریزیڈنشل آرڈر ہے 1997 کا, یہ اس کے تحت ہوتا ہے, اور اس میں امینڈمنٹ پرائم منسٹر کی اپروول اور کنسنٹ کے ساتھ, ان کی ریکمنڈیشن کے ساتھ پریزیڈنٹ اس چیز کو امینڈ کر سکتا ہے یا کوئی نئی چیز شامل کر سکتا ہے, ورنہ یہ نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیں کہ یہ اپنے ریٹائرمنٹ سے کوئی 5-6 مہینے پہلے یہ چیز موو کروائی ثاقب نثار صاحب نے, اور یہ آ گئی لا منسٹری میں. جب لا منسٹری میں آئی تو لا منسٹری اس چیز کو پرسو کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھی کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, بیکاز آلریڈی آپ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں گے, آلریڈی بہت زیادہ
اچھی ماشاءاللہ ان کی سیلریز ہیں, ان کی پینشن بھی بہت اٹریکٹیو ہے. ہمارے جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں, ایون ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں, ان کی پینشن بہت اچھی ہیں, اور جو پریویلیجز ہیں, جو پرکس ہیں, جو فیسلٹیز ان کو دی جاتی ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی, وہ بہت زیادہ ہیں. تو اس چیز کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ سمری موو کر رہے ہیں, اور چونکہ ان کے اوپر پریشر تھا, اور وہ کیا لکھ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ سمری ہے, اور اس کے اوپر اس وقت جو سیکرٹری تھے, لا سیکرٹری, انہوں نے سائن کیا, اور وہ یہ لکھتے ہیں یہی چیز پرپوز کرتے ہوئے, لیکن کہتے ہیں کہ یہ اٹ از ریلیونٹ ٹو ایڈ, کہ جی یہ چیز ریلیونٹ ہے کہ یہ بھی بتا دیں ہم آپ کو کہ کوئی اس قسم کا پریسیڈنٹ, نو سچ پریسیڈنٹ از اویلیبل دیٹ این آفیسر آف BS-22 or the Secretary of the Federal Government has been given the facility of an assistant private secretary after retirement at government expense on basis. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی ایسا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ ایون ریٹائرڈ سیکرٹریوں کو یا جو BS-22 کے افسر ہیں, جب وہ ریٹائر ہو جائیں تو ان کو پھر APS یا پرسنل سیکرٹری یا ایڈیشنل پرسنل سیکرٹری کی کیا ضرورت ہے, تو کوئی ایسا پریسیڈنٹ ہے نہیں. However, the Supreme Court is persistently requesting to take action on the proposed amendment. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن سپریم کورٹ کا persistently یعنی لگاتار وہ ہمیں کہہ رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ کی جائے, تاکہ ثاقب نثار صاحب کو ریٹائرمنٹ چونکہ ان کی قریب آ رہی ہے, سو اس سے پہلے یہ امینڈمنٹ ہو جائے, اور وہ جب گھر جائیں تو ان کو ایڈیشنل پرائیویٹ سیکرٹری بھی پرووائڈ کیا جائے. اچھا, یہ مسئلہ پھر آپ کو بتایا کہ یہ جو سمری موو ہوتی ہے لا منسٹری کی, چونکہ اس میں پیسہ بھی انوالو ہوتا ہے, اس میں ایک پرسنل کی اپوائنٹمنٹ کا بھی مسئلہ ہے کہ جی حکومت نے ایک بندہ ان کو دینا ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد, تو اس لیے انہوں نے لا منسٹری نے یہ سمری جب موو کی تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور فائنینس منسٹری کے تھرو موو کی تاکہ وہ پرائم منسٹر کے پاس جائے. جب یہ مسئلہ آیا فائنینس منسٹری کے پاس تو فائنینس منسٹری نے یہ کہا کہ جی یہ چیز, انہوں نے اس کو ان کے ریگولیشن ونگ کے پاس گیا, چونکہ ریگولیشن ونگ کا یہ کام تھا فائنینس منسٹری کے, تو انہوں نے یہ کہا کہ جو فیسلٹی ہے اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری کی یا پرائیویٹ سیکرٹری کی, یہ تو صرف سرونگ افسروں کو دی جاتی ہے, یا سرونگ جو سرکاری جو اہلکار ہوتے ہیں ان کو دی جاتی ہے, کوئی بھی ہو, لیکن ریٹائرڈ کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں دی جاتی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آلریڈی جو ہے ججز جو ہیں, ریٹائرڈ ججز جو ہوتے ہیں, ان کو بہت اچھی پینشن دی جاتی ہے, اور اس پینشن کے علاوہ ان کو بہت سی فیسلٹیز دی جاتی ہیں, جس فیسلٹیز کی بنیاد کے اوپر یعنی کہ آپ کو اس ان ایڈیشن ٹو دوز فیسلٹیز یا انٹائٹلمنٹ جو ہیں آپ یہ مت دیں, بیکاز اس سے نہ صرف ظاہر ہے حکومت کا خرچہ بڑھے گا, بلکہ ایک آپ ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے کہ بہت سے دوسرے اور لوگ حکومت میں جو ہیں جو مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں, جو کانسٹیٹیوشنل آفیسز ہولڈ کر رہے ہیں یا ایون ادروائز جو امپورٹنٹ پوزیشن ہولڈ کر رہے ہیں, وہ سب بھی یہی کچھ مانگیں گے. اس کے علاوہ بھی نہ صرف آئندہ جو چیف جسٹس ہوں گے ان کو بھی یہ سہولت دینی پڑے گی, بلکہ جو پرانے چیف جسٹس ریٹائر ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹس کے, وہ بھی یہی سہولت مانگیں گے. تو انہوں نے اس چیز کو اپوز کیا ریگولیشن ونگ نے, اور پھر وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ آلریڈی جو ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو کیا کیا سہولتیں دی جاتی ہیں جب ریٹائرمنٹ کے اوپر. انہوں نے کہا جی کہ ایک تو ان کو فیسلٹی دی جاتی ہے کہ پرچیز آفیشیل کار آن ڈیپریشیٹڈ ویلیو, یعنی جو سرکاری گاڑی ان کے پاس اویلیبل ہوتی ہے وہ بہت ہی نامنل پرائس میں وہ لے سکتے ہیں, اور جو دے دی جاتی ہے ان کی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی 85% جو سیلری ہوتی ہے ان کی, اس کا 85% وہ پینشن کے طور کے اوپر ان کو دیا جاتا ہے, جو ہر ماہ پینشن, اور تقریباً وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 10 لاکھ روپیہ ان کی ایک مہینے کی پینشن ہوتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں کہ ٹیلی فون فیسلٹی 3000 فری لوکل کالز پر منتھ ان کو الاؤ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ الیکٹریسٹی, آپ دیکھیں بجلی کی 2000 یونٹ پر منتھ ان کو بجلی فری ملتی ہے, 2000 یونٹ تک جو بجلی چلتی ہے. ریٹائرڈ چیف جسٹس کے گھر میں, یا ججز کے بھی اتنا ہی ہوگا, جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں, ہائی کورٹس کے جو ججز ہیں ان کا کم ہوگا, اس سے شاید سلائٹلی کم ہوگا, لیکن 2000 یونٹ پر منتھ تک بجلی وہ جلاتے ہیں, تو وہ ان کو یہ خرچہ بھی گورنمنٹ کا ہے. گیس جو ہے جو رسوئی گیس ہوتی ہے
وہ کہتے ہیں 25 HM3 یونٹس پر منتھ. یہ بھی 2000 یونٹ آپ کو پتا بجلی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے 25 HM3 یونٹس جو ہیں گیس کے یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. سو یہ بھی ان کو فری میں ہے. اچھا فل سپلائی آف واٹر ان کو فری سپلائی آف واٹر پانی کے بھی فراہمی جو ہوتی ہے فری ہوتی ہے. 300 لیٹر ان کو پیٹرول ملتا ہے پر منتھ ریٹائرڈ جو چیف جسٹس ہیں. اور اسی طرح ججز کو بھی اتنا ہی تقریباً یہ تھوڑا سا کم سپریم کورٹ کے ججز کو ملتا ہوگا شاید اتنا ہی ملتا ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھیں جو ملتی ہے ریٹائرڈ ججز کو بھی اور چیف جسٹس کو کہتے ہیں ایک ڈرائیور اور ایک اردلی. اچھا یا تو وہ اس کو لیں گے ایک ان دونوں کو یا وہ ایک اسپیشل ایڈیشنل پینشن لیں گے جو کہ ان دونوں جو ڈرائیور کی تنخواہ ہوگی اور جو اس کے باقی الاؤنسز ہوں گے اور اسی طرح جو اردلی ہوگا سرکاری اس کی جو تنخواہ ہے اور جو الاؤنسز ہوں گے اس کے برابر وہ پیسہ لے سکتے ہیں. اور یہاں یہ بات انہوں نے ایک اور لکھ دی ہے کہ یہ تنخواہ اور الاؤنسز ڈرائیور کے بھی اور اردلی کے وہ والے ہوں گے جو سپریم کورٹ کے ملازمین کو دیے جاتے ہیں. اور یہ پھر لکھا انہوں نے اپنی سمری میں فائنانس منسٹری کی ریگولیشن ونگ نے کہ یہ یاد رہے کہ جو سیلری ہے یہ جو ڈرائیور کی اردلی کی یا جو گورنمنٹ امپلائیز جو دوسرے سپریم کورٹ کے امپلائیز ہیں میں ججز کی بات نہیں کر رہا کہ امپلائیز جو ہیں ان کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں جو عام سرکاری امپلائیز ہوتے ہیں. سو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈرائیور اور اردلی دو چاہیے لیکن ان کی مرضی ہے کہ یہ نہ دیں اور وہ ان کی جو تنخواہیں اور الاؤنسز والا جو جتنا پیسہ بنتا ہے وہ لے لیں لیکن وہ پیسہ عام سرکاری ڈرائیور اور سرکاری اردلی کا نہیں ہونا چاہیے. وہ والا ہونا چاہیے جو سپریم کورٹ کے امپلائیز کو دیا جاتا ہے جو کہ 2-3 گنا زیادہ عام ملازمین سے ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور جو چیز وہاں پہ دی گئی جو پرکس کی بات لکھی گئی کہ راؤنڈ دا کلاک 24 گھنٹے ان کو سیکیورٹی گارڈ ان کے ریزیڈنس کے اوپر پولیس پرووائڈ کرے گی جہاں بھی رہتے ہیں چیف جسٹس ریٹائرڈ یا ریٹائرڈ جج کہیں بھی رہتے ہیں تو ان کے گھر پہ 24 گھنٹے کے لیے پولیس گارڈ ہوگا اور وہ گارڈ وہ جو بھی وہاں کی پولیس ہوگی وہ ان کو پرووائڈ کرے گی. اچھا یہ سب چیزیں دیکھیں یہ سب کے باوجود آپ ایڈیشنل آپ ایک اور مانگ رہے ہیں کہ ایڈیشنل پرائیویٹ سیکٹری. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں نے جیسے پہلے بتایا انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ آپ نے دے دیا ریگولیشن ونگ نے لکھا کہ جی پھر تو فیڈرل شریعت کورٹ ہائی کورٹس آڈیٹر جنرل آف پاکستان چیئرمین سینیٹ اسپیکر نیشنل اسمبلی چیئرمین نیب یہ سارے کے سارے لے لیں گے اور پلس جو ریٹائرڈ چیف جسٹس ہیں وہ بھی مانگیں گے یہی بات. اور ظاہر ہے فیوچر کے چیف جسٹس کو بھی آپ کو یہی سہولت دینی پڑے گی. انہوں نے کہا کہ اس سارے وجوہات کی وجہ سے ہمیں اس ایشو کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ ریگولیشن ونگ کا جو ریگولیشن ونگ تھا اس نے یہ سمری اوریجنیٹ کی اور انہوں نے مخالفت کر دی کہ اس کو نہیں کیا جانا چاہیے تھا مطلب اس کو اجازت نہیں دینی چاہیے. اچھا اس جو سیکشن افسر جو تھا منسٹری کا اس نے یہ موو کیا پھر ڈپٹی سیکرٹری نے بھی اس کو آگے بھیج دیا جے ایس نے جوائنٹ سیکرٹری نے بھی اس کو آگے بھیج دیا. پھر جو ایڈیشنل فائنانس سیکرٹری ریگولیشن ہے جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے بھی اس کو آگے بھیج کے یہ ریکمینڈ کیا پھر سیکرٹری کو کہ جی کہ ریگولیشن ونگ جو ہے doesn't support the proposal on ground well elaborated at paras اوپر جو پیرا دیے گئے انہوں نے کہا کہ ہم ریگولیشن ونگ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی ان وجوہات کی وجہ سے جو اوپر سمری میں دی گئی ہیں. اچھا اس کے بعد جب انہوں نے یہ جب موو کی سمری فائنانس سیکرٹری اس وقت کے فائنانس سیکرٹری ان کے پاس تو فائنانس سیکرٹری نے اس کے اوپر کچھ لکھا نہیں. انہوں نے صرف یہ لکھا اسپیک کہ میرے سے بات کریں اور وہ انہوں نے کہا کس کو یہ لکھ کے نا اسپیک فائل کے اوپر انہوں نے انہی ایڈیشنل فائنانس سیکرٹری ریگولیشن ونگ کے جو ایڈیشنل سیکرٹری ہیں ان کو بھیج دی واپس سمری کے مجھ سے آپ بات کریں. اب انہوں نے پھر بات کی اور بات میں ظاہر ہے انہوں نے جو بھی کچھ مسئلہ ہوگا کیا ڈسکس کیا کہ اس ڈسکشن کے بعد پھر نوٹ لکھا انہی ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس ریگولیشن نے جنہوں نے ٹوٹل مخالفت کی تھی انہوں نے ایک یو ٹرن لیا. اب اس میں کیا لکھا ہے سمری میں کہ اٹ واز ڈسکسڈ کہ اسپوکن ان کی بات ہو گئی میری سیکرٹری سے اٹ واز ڈسکسڈ ود فارن سیکرٹری
that since the position of Chief Justice of Pakistan is a constitutional position, کہ چونکہ یہ ڈسکس ہوا میرا فائنانس سیکٹری سے کہ چونکہ یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کی پوزیشن ہوتی ہے یہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، اینڈ ادر کانسٹیٹیوشنل پوزیشن لائک پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ گورنرز، کہ دوسری جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں مثال کے طور کے اوپر وزیر اعظم، صدر مملکت اور جو گورنرز ہوتے ہیں صوبوں کے، have been provided post retirement facility of PS and APS respectively، کہ جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں ریٹائرڈ، جب وہ پریزیڈنٹ اتر جاتے ہیں تو سابق صدر کو ایک پی ایس دیا جاتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو سابق گورنرز ہوتے ہیں ان کو ایک اے پی ایس ایڈیشنل پرائیویٹ سیکٹری دیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں پریزیڈنٹ کا کمپیریزن کر رہے ہیں اور گورنرز کا کر کے، تو انہوں نے کہا پھر یہ کہا کہ وی مے ہیو نو آبجیکشن ٹو دا پروپوزل ایٹ پیرا 4 آف اسمبلی۔ انہوں نے پھر یہ یعنی پورا یو ٹرن لیا، پہلے ٹوٹل مخالفت کی اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، پھر زبانی جب سیکرٹری نے ان سے بات چیت کی تو انہوں نے یو ٹرن لیتے ہوئے یہ کہا کہ جی ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، کیونکہ صدر کو بھی آپ دے رہے ہیں، گورنر کو بھی یہ پریزیڈنٹ موجود ہے تو اس لیے، اور پھر انہوں نے اسی طرح سے ایک ڈرافٹ تیار کر کے ان کو یہ بھیج دیا، اور پھر ساتھ ہی اس کے وہ پرائم منسٹر کے پاس گیا، پرائم منسٹر نے اپروو کیا، اور پھر پریزیڈنٹ کے پاس گیا، اور پھر وہ جو پریزیڈنشل آرڈر 1997 اس میں امینڈمنٹ ہو کے، تو یہ مطلب جب ریٹائرمنٹ ہوئی ان کی کچھ ماہ کے بعد، تو اپنے ریٹائرمنٹ میں باقی تمام جو پرکس اور جو بینیفٹس ہیں وہ لے جانے کے علاوہ وہ اپنے ساتھ ایک ایڈیشنل پرائیویٹ سیکٹری بھی لے گئے۔ تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کیا پاکستان جیسا غریب ملک، آپ صرف یہ بتائیں کہ متحمل ہو سکتا ہے کہ جی اس قسم کی اتنی سہولتیں دی جائیں، اتنا پیسہ خرچ کیا جائے، اور پھر جس طریقے سے یہ سارا کیا گیا، دیکھیں فل کورٹ کو انوالو کیا گیا، فل کورٹ کے بعد پھر ظاہر ہے جب آیا آپ دیکھیں کہ لا منسٹری نے کہا کہ ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ اس کو اپروول دلوائیں، بار بار اپروول دلوائیں، فائنانس منسٹر کے پاس گیا، فائنانس منسٹر نے اس کی مخالفت کی، لیکن کیا ایسا پریشر تھا اس وقت کے سیکرٹری کے اوپر کہ سیکرٹری نے زبانی کچھ لکھنا نہیں انہوں نے مناسب سمجھا، انہوں نے کہا نہیں زبانی بات چیت کر کے، تو اس سارا جو ایک پورا پروپوزل بنا تھا، پوری ریکمنڈیشن آئی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس نہیں کو انہوں نے ہاں میں تبدیل کر دیا۔ تو ایسا کیا ہوا؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ غور کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ کے ججز کو، اور پھر یہ کہ فل کورٹ اس مسئلے کے اوپر بلائی گئی، فل کورٹ تو میرا خیال ہے اب اس مسئلے کے اوپر بلائی جانی چاہیے کہ کیا پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستان کے جو فائنینشیل جو کنڈیشن ہیں، تو کیا ان فائنینشیل کنڈیشن میں اس قسم کی اتنی زیادہ تنخواہیں اور اتنے زیادہ پرکس اینڈ پریولیجز کیا ہماری ججز کو لینے چاہیے، اور کیا ہمارے جو جوڈیشری کے جو امپلائیز ہیں، جو ججز جو سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، یا جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جو امپلائیز ہیں، کیا ان کی تنخواہیں عام لازمین سے 2 یا 3 یا 4 گنا زیادہ ہونی چاہیے؟ اس کے اوپر فل کورٹ ہونی چاہیے، بیٹھنی چاہیے۔ اور مجھے ویسے اس بات کے اوپر اعتراض ہے، مجھے اچھا نہیں لگا کہ فل کورٹ اس بات کے اوپر بیٹھے، کہ سارے جج مل کے فل کورٹ اس بات کے اوپر بیٹھے کہ ہمارے جو چیف جسٹس ہیں ریٹائر ہونے والے، جب وہ ریٹائر ہو جائیں تو ان کو باقی جو ان کی جو پریولیجز ہیں، باقی جو ان کے پرکس ہیں، باقی جو ان کے انٹائٹلمنٹس ہیں، ان کے علاوہ ان کو ایک اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹری بھی دے دیا جائے۔ تو یہ بس آپ کے سامنے ایشو لے کے آنا تھا، اور جو کہ میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ مجھے یہ برا لگا پڑھ کے سارا کچھ، اور افسوس ہوا کہ کاش یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے، اور آپ کے سامنے یہ ڈاکومنٹس بھی ہیں جو آپ دیکھیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔